یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب رو کے کہتی اماں جب میں رونا چاہتی تھی میرے تازیانے لگائے گئے، میرے درے لگائے گئے۔ اے اماں جب یہ سب میرے حسین کو روتے ہیں تو کیا کوئی نے تازیانے نہیں لگاتا، انہیں درے نہیں مارتا؟ جزاکم اللہ خیر جزا صاحب کی آواز سے بلند ہوئی۔ خدا کسی ہم میں نہ رلائے سوائے ہمیں مظلوم کا پڑا۔ روایت کا جملہ ہے جب حسین گھوڑے سے گرے، جب زمین پہ حسین آئے ہیں تو حسین نے گر کر مدینے کا رخ کیا، اپنے گریبان کو چاک کیا۔ حسین نے تڑپ کے آواز دیے مدینے کی ہوا حسین کے سینے کو ٹھنڈا کر دے، اس لیے کہ حسین کے سینے میں بڑا درد ہے، حسین کے سینے میں اکبر کا درد ہے، حسین کے سینے میں علی اصغر کا درد ہے، حسین کے سینے میں اپنے بھائی عباس کے کٹے شانوں کا درد ہے۔ یہ مدینے کی ہوا حسین کے سینے کو ٹھنڈا کر دے۔ عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ جب فضا میں آواز گونج چکی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، عزیزان گرامی جب اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی۔ عزیزو ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ جب امام زین العابدین بازار مدینے سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آواز دے رہا ہے ارحمونی انا رجل غریب، اے مدینے کے لوگوں مجھ پر رحم کرو، میں ایک مرد غریب ہوں، میں ایک مرد مسافر ہوں۔ امام سجاد رک گئے، رکنے کے بعد امام نے اس مرد سے کہا اے شخص اتنا بتا دے اگر تیری روح اسی حالت میں پرواز کر جائے اور تو اسی جگہ مر جائے تو کیا تیرا لاشا اسی طرح پڑا رہے گا؟ اولاد والو تصور شرط ہے۔ ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے اے مولا اگر مجھے اسی عالم میں موت آ گئی تو میرا لاشا زمین پہ پڑا نہیں رہے گا، لوگ سوچیں گے ایک مسلمان کا جنازہ ہے، ارے اسے دفن کر دیا جائے۔ جیسے اس انسان نے یہ جملہ کہا بس امام سجاد نے سر و سینہ پیٹا، ہائے میرا بابا، ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس کو گھٹ کر پرسہ نہ دیجئے، آج رونے پہ پابندی نہیں ہے، کوئی تماشے نہیں لگائے گا، کوئی تاشیانے نہیں لگائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب زینب کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، زینب کی نظر لاش حسین پہ پڑی۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، منہ کے بل زینب زمین پہ گری، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی لاش حسین کے قریب آئی۔ آنے کے بعد ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا، رک کر کے زینب کہتی ہے نانا آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں مگر آپ کا نواسا حسین خاک و خون میں غلطہ پڑا ہے۔ اے نانا آپ نے حسین کے گلے پہ
بوسے دیے، اے نانا آپ نے حسین کے سینے کے بوسے دیے، اے نانا آپ نے حسین کے بازوؤں کے بوسے لیے، لیکن نانا آج زینب جہاں بوسا دے گی وہاں نہ آپ نے بوسا لیا، نہ میرے بابا علی نے، نہ میری اماں زہرا نے، یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے۔ زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے، رکھنے کے بعد زینب رو کے کہتی ہے، اے میرے ماں جائے، ارے مجھے معاف کر دینا۔ زینب نے بچپنے میں وعدہ کیا تھا کہ تیری لاش کو زینب کفن دے گی، لیکن میرے ماں جائے، ارے میرے ہاتھ پہ سے گردن بنے ہیں، ورنہ میں اپنے بالوں سے تیرے لاشے پہ سایہ کر دے گی۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ ویسے 2-3 منٹ کے مسائل اور روایت کہتی ہے کہ جب شمر نے حکم دیا سپاہیوں کو ایک جگہ ٹھہرایا، سپاہیوں سے کہا کہ خیمے لگائے جائیں، خیمے لگائے گئے۔ شمر نے حکم دیا سپاہیوں سے کہ خیمے میں چلے جاؤ، شمر نے کہا ایک خیمہ اور لگا دیا جائے۔ جب خیمہ لگ گیا تو بیویوں سے کہا کہ خیمے میں چلی جاؤ۔ دیکھیں حساسی جملہ کہہ رہا ہوں، سپاہی خیمے میں چلے گئے، بیویاں خیمے میں چلی گئی، دھوپ میں کون بیٹھا رہ گیا؟ دھوپ میں بیٹھا رہ گیا چوتھا امام۔ دھوپ تیز تھی، جب دھوپ کی وجہ سے ہتھکڑیاں گرم ہو گئیں، بیڑیاں گرم ہو گئی، گلے کا تاؤ گرم ہو گیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، ایک خیمے کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ زنجیروں کی جھنکار کی آواز شمر کے کانوں میں گئی۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جا کر دیکھ یہ آواز کیسی ہے۔ غلام نے آنے کے بعد دیکھا کہ سید سجاد خیمے کے سائے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ارے غلام نے جا کے شمر سے کہا، شمر کہتا ہے غلام جا کے سجاد سے کہہ دے کہ دھوپ میں جا کر بیٹھ جائے، ورنہ میں تازیانے لگاؤں گا، ورنہ میں دھرنے لگاؤں گا۔ غلام آتا ہے، آنے کے بعد سید سجاد سے کہا کہ آپ دھوپ میں بیٹھ جائیں۔ شمر کہتا، امام سجاد نے کہا غلام جا کے شمر سے کہہ دے جب میری ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائے گی، جب میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائے گی تو میں خود دھوپ میں چلا جاؤں گا۔ جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا ارے خیمے سے باہر آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے سید سجاد یا تو دھوپ میں چلے جاؤ ورنہ میں تازیانے لگاؤں گا۔ سید سجاد نے اپنی ہتھکڑیاں سنبھالی، امام سجاد نے بیڑیاں سنبھالی، ارے دھوپ کی طرف آنے لگے۔ زینب کی نظر پڑی، ہائے زینب نے بیویوں کو بلایا، بلانے کے بعد بیویوں سے کہا اے بیویوں حلقہ کر لو، سید سجاد پر سایہ کر لو، اے بیویوں اپنے بالوں سے ارے سجاد پر سایہ کر لو تاکہ ہتھکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں۔ میں تو آخری جملہ ایک حساس جملہ ہے، اگر دھوپ میں لوہا پڑا ہو اور دھوپ کی وجہ سے لوہا سخت گرم ہو گیا ہو، اگر آپ اس پر ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو پانی گرم ہو جائے گا
اور اگر وہ گرم پانی زخم پر لگ جائے تو کیا کیفیت ہوگی اس انسان کی کہ جس کے بدن میں زخم ہے. جب زینب نے بالوں سے سایہ کیا سکینہ آگے بڑھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرے پاس تھوڑا سا پانی ہے میں پانی لے کر آتی ہوں آپ بھائی کے توپ پر ڈال دیجئے. عزیزو سکینہ پانی لے کر آئی جیسے ہی توپ پر ڈالا